اب تمام لوگوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد میری جانب سے، میرے اہل خانہ کی جانب سے اور ملت ٹائمز کی پوری ٹیم کی جانب سے سوشل میڈیا پر لگاتار یہ لکھا جا رہا ہے، مسلمانوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ہمیں عید الفطر اس مرتبہ سادگی سے منانی ہے، کیونکہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے والے مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، وہاں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا اور پچھلے 60 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب مسجد اقصیٰ میں عید کی نماز ادا نہیں ہو سکی۔ پورا مشرق وسطیٰ حملوں کی زد میں ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ عید تو سادگی کا ہی نام ہے۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے جہاں تہوار میں بھی عبادت ہے، سادگی ہے، اور دوسرے مذاہب کا جو تہوار ہے، ان کا جو جشن ہے، عید اس سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عید الفطر کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کو ہی عید کا سیلیبریشن کہا جاتا ہے، عید کا جشن کہا جاتا ہے، اور یہاں مکمل سادگی ہی سادگی ہے، عاجزی اور انکساری ہے۔ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے، تکبیر پڑھتے جائیے، کھلے میدان میں جائیے، 2 رکعت عید کی نماز ادا کیجئے، پھر واپس گھر آ جائیے، سوئی کھائیے، دوستوں سے گلے ملیے اور ایک دوسرے سے جو آپ کی گلے شکوے تھے اس کو دور کیجئے، گلے ملیے۔ یہی عید الفطر کا پیغام ہے، یونٹی کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے، اور اس میں کہیں پر شور شرابہ نہیں ہے، اس میں کہیں پر دکھاوا نہیں ہے، کہیں پر کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، کہیں پر راستے کو بلاک کرنا نہیں ہے، کہیں پر اذیت دینا نہیں ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام اسی وجہ سے دنیا کا سب سے مقبول مذہب بن چکا ہے کہ جہاں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی، اور ہمارے تہوار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ مسلمان پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عید الفطر انعام کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اب کسی کا انعام ہوتا ہے ڈانس کی شکل میں، کسی کا انعام ہوتا ہے پیسے کی شکل میں، کسی کمیونٹی کو انعام ملتا ہے کچھ اور کرنے کے لیے، لیکن ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، جو ہمیں ملتا ہے پورے رمضان کا روزہ رکھنے کے بدلے میں، وہ 2 رکعت نماز کا، کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جیسے ہی ایک مسلمان عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، خوشیاں ان کے چہروں پر جھلکنے لگتی ہے، مسکراہٹ ان کے چہروں پر آ جاتی ہے، وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور گلے شکوے دور کر لیتے ہیں۔ یہ خوبصورتی، یہ کیفیت، یہ تنوع کسی اور ریلیجن اور مذہب کے تہوار میں آپ کو نہیں ملے گا، اور اس میں مکمل طور پر سادگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، عاجزی ہے، اس میں کسی طرح کا تصنع نہیں ہے، کسی طرح کا ڈسٹربنس نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عید آپ کو ہمیشہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق منانی ہے۔ مزید کسی سادگی کی اپیل کرنا یا کسی اور طریقے سے عید منانے کی اپیل کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عید آپ کو اسی طرح منانی ہے جس طرح اسلام میں عید منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں، آپ کو اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا ہوگا، نماز ادا کرنا ہوگا، اور روز مرہ کے جو معاملات ہیں اسے ادا کرنا ہی چاہیے۔ میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کا حکم، یعنی آپ جنگ کر رہے ہیں، سامنے دشمن کا لشکر ہے اور اسلامی فوج سے کہا گیا ہے کہ آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں، طریقہ یہ ہوگا کہ آدھی فوج نماز ادا کرے گی اور آدھی فوج جنگ لڑے گی۔ تو جب جنگ کے دوران نماز ادا کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہمیں عید بھی منانی ہوگی، اور جیسے اسلام نے کہا ہے اس طرح ہمیں عید منانی ہے۔ جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہے انہوں نے بھی عید کی نماز ادا کی ہے، انہوں نے بھی عید کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کیا ہے، ایک دوسرے سے گلے مل کر انہوں نے عید کی مبارکباد بھی پیش کی ہے، عیدوں کو مبارک، اور اس کے بعد روزمرہ کا جو کام ہے اس کو بھی وہ انجام دے رہے ہیں۔ قطر پر حملہ ہو رہا تھا، کویت پر حملہ ہو رہا تھا، سعودی عرب پر حملہ ہو رہا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے عید کی نماز بھی ادا کی ہے، وہاں کے حکمرانوں نے عید کی نماز ادا کی ہے۔ ایران حملوں کی زد میں ہے، اسرائیل، امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، اور حملے کے دوران بھی ایران کے حکمرانوں نے، ایران کی فوج نے، آرمی نے عید الفطر کی نماز ادا کی ہے۔ کچھ لوگ عید کی نماز ادا کر رہے تھے، کچھ لوگ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے تھے۔ پھر جب وہ لوگ نماز ادا کرنے گئے تو جو پہلے نماز ادا کر چکے تھے انہوں نے ڈیوٹی کو انجام دینا شروع کر دیا۔ آج عید کا دن ہے، اور میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ عید کے دن ہماری ذمہ داری اور بڑھ جائے گی، کیونکہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا ایجنڈا ہے مظلوموں کو انصاف دلانا۔ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اتیاچار ہوتا ہے، اس پر رپورٹ شائع کرنا، ظالموں کو بے نقاب کرنا، تاکہ مظلوموں کو انصاف مل سکے۔ اور ہندوستان کا اب جو ماحول ہو گیا ہے کہ عید کے دن ہی ہندوستان میں مسلمانوں کو مارا
جاتا ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے دوران کبھی پولیس مسلمانوں پر مقدمہ درج کرتی ہے کہ اس جگہ مسلمانوں نے سڑک پر نماز ادا کر لیا، یا یہاں گھر کی چھت پر مسلمانوں نے نماز ادا کی، یا مسلمان نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، عید کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اب ہندوستان میں مسلمانوں پر مقدمہ درج ہو رہا ہے۔ دلی کے اتم نگر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ لگاتار وہاں مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئی کہ عید کے دن ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی، مسلمانوں کو سکون کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بھلا ہو دلی ہائی کورٹ کا۔ دلی ہائی کورٹ نے ایک دن پہلے ہی فیصلہ سنایا اے پی سی آر کی پٹیشن پر، اور کہا کہ دلی پولیس کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، اور مسلمان اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، اور کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، اور دلی پولیس نے اس کو فالو کیا۔ ملت ٹائمز کی ٹیم بھی الوداع جمعہ کے دن وہاں گئی تھی، وہاں لوگوں سے بات چیت کی، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو راحت ملی۔ وہاں کے لوگ جو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ نہیں گئے، وہیں رہ رہے ہیں، وہیں انہوں نے آج خبر ملی ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایسے موقع پر ہماری بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی ٹیم سے بھی کہا کہ اب ہم پہلے 3 دن عید کے موقع پر چھٹی کر رہے تھے، اب صرف ہم 1 دن چھٹی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ عید کے موقع پر ہمارے فرائض بڑھ جاتے ہیں، ہم پر حملہ ہوتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، یا کہاں کس طرح نماز ادا ہوئی ہے، ان ساری چیزوں کو ڈاکومنٹس کرنا، ان کو پبلش کرنا اور عوام تک پہنچانا۔ تو ہم ایسے پیشہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایسا کام ہے جس میں 1 دن بھی چھٹی نہیں ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ میڈیا کی جو جاب ہے سب سے مشکل جاب ہے، سب سے مشکل کام ہے میڈیا کا، جس میں ہر وقت آپ کو عوام کے لیے سپرد کرنا پڑتا ہے، ہر وقت آپ کو عوام کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ کب کیا ہو جائے، کبھی رات کے 2 بجے ہمیں جاگنا پڑتا ہے، اور کوئی بڑا معاملہ ہو جاتا ہے تو خبر پیش کرنی پڑتی ہے، کبھی تہوار کا موقع ہوتا ہے، چھٹی کا موقع ہوتا ہے، اور اس وقت بھی ہمیں آپ کے درمیان ہونا پڑتا ہے۔ تو خواہ جنگ ہو یا میڈیا کا میدان ہو یا پولیس یا آرمی کی ذمہ داری ہو، ان کے لیے چھٹیاں کبھی نہیں ہوتی ہے، اور اس لیے کہا گیا کہ عید کی نماز بھی ادا کرنی ضروری ہے، عید کو سیلیبریٹ کرنا بھی ضروری ہے، ایک دوسرے کو آپ گلے ملیے، مبارکباد پیش کیجیے، ہاں عید کے موقع پر آپ دعا بھی کیجیے ایران کی فتح کے لیے، مشرق وسطیٰ کی فتح کے لیے، باطل طاقتوں کی ہار کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کی ہار کے لیے آپ خاص طور پر دعا کیجیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، قبل اول کی آزادی کے لیے، اور مسجد اقصیٰ کے دروازے کھل جائے، کیونکہ عید کے موقع پر اگر مجھے سب سے زیادہ کسی بات کا درد ہوا ہے، میرا دل اگر رو رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، تو اس بات کے لیے کہ 60 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب مسجد اقصیٰ کے دروازے بند ہیں، وہاں عید کی نماز ادا نہیں ہو سکی، رمضان کی اخیر عشرہ میں وہاں تراویح نہیں ہو سکی، 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں ہو سکی، اور قبل اول سے مسجد اقصیٰ سے مکمل طور پر مسلمانوں کو دور کر دیا گیا ہے، نماز پڑھنے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یقیناً مسجد اقصیٰ پکار رہی ہوگی، صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہی ہوگی، کہاں ہو صلاح الدین ایوبی، کب تم آؤ گے اور مجھے آزاد کراؤ گے یہودیوں کے چنگل سے، یہودیوں کے قبضے سے، جنہوں نے مجھے اب نماز سے بھی محروم کر دیا ہے، تمہاری سیکورٹی سے، تمہاری حکومت سے پہلے ہی میں محروم ہو گئی تھی، اور اب میری آغوش میں سجدے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہاں پر نہیں لیا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، میں مایوس ہوں، اداس ہوں، مجھے کفر کے چنگل سے آزاد کرا دو۔ یقیناً مسجد اقصیٰ یہ پکار رہی ہے، مسجد اقصیٰ اس طرح کی صدائیں لگا رہی ہے، اور شاید عالم اسلام میں کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا ہو جو آج کے دور کا صلاح الدین ایوبی بن جائے، مسجد اقصیٰ کو کافروں کے چنگل سے آزاد کرا سکے، اور دوبارہ دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصیٰ جا سکے، وہاں نماز ادا کرے، اس کی زیارت کریں۔ اسلام میں صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنے کی ایک طرح سے تاکید آئی ہے، یا اس کو ذریعہ ثواب بتایا گیا، اس میں مسجد حرام، اس کے بعد مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر یہی مسجد اقصیٰ ہے جو ہمارا قبل اول ہے، وہ بند ہے، اور سب سے زیادہ اسی بات کے لیے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ عید کا جو دن ہے اتحاد کا دن ہے، لوگوں کے آپس میں گلے شکوے دور کرنے کا دن ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو
عام مسجدوں میں عید الفطر کی نماز ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے محلے سے، گاؤں سے باہر نکلنا ہے اور ایک بڑے میدان میں عید کی نماز ادا کرنی ہے، کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ پورے علاقے اور گاؤں میں صرف ایک جگہ عید کی نماز ہونی چاہیے تاکہ مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے، مسلمانوں کی یونٹی اور ان کا اتحاد سامنے آئے اور پتہ چلے کہ مسلمان ایک ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے ذات کے نام پر یا کاسٹ کے نام پر یا نسل کے نام پر یا علاقہ کے نام پر، بلکہ سبھی مسلمان ایک ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، سبھی ایک ساتھ اٹھتے ہیں۔ کوئی امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سب ایک ساتھ نظر آتے ہیں، ایک جیسے کپڑوں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کھلے میدان میں ہونی چاہیے۔ اب شہروں میں، مسجدوں میں بھی نماز ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اصل شریعت میں یہی کہا گیا ہے کہ نماز کھلے میدان میں ہونی چاہیے، عیدگاہ میں ہونی چاہیے۔ اور اس لیے عید کی نماز کا اصل مزہ یہی ہے کہ آپ عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کریں۔ آپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور بتائیے کہ آپ نے کسی مسجد میں آج عید کی نماز ادا کی ہے یا کسی عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کی ہے۔ آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ سبھی کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد۔ اللہ حافظ۔